بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا بیس کم کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آواز آ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام علماء کرام شناخان مصطفیٰ جمیع حاضرین و سامعین سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصاً جناب محترم میزبان مکرم محترم مقام یادگار اسلاف عظیم عاشق رسول جناب محترم محمد گلباز قادری صاحب، اس کے علاوہ ان کے صاحبزادگان جناب محترم محمد حمزہ صاحب، محترم محمد ابو بکر صاحب، ان تمام احباب نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی اور مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ یکم ربیع الاول سے آپ کے ہاں یہ حضور کے ذکر کی محفل سج رہی ہے۔ میں نے جتنے بھی الحمدللہ اپنی زندگی میں محافل میں جا کر حاضری پیش کی ہے، اس ربیع الاول میں بھی ظاہر ملک کے مختلف شہروں میں حاضری ہوگی۔ یہ شور شرابہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں پہ اندر موجود ہیں بچے، کوئی بھائی صاحب مہربانی کریں، سارا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے محفل کا۔ تھوڑا باہر کوئی ایک صاحب جائے نا تو تھوڑا کنٹرول کر لیں، بڑا کوئی بندہ کر جا کر مہربانی فرمائے۔ حضور کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے اس کا تو پھر سارا محفل کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ حضور کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس محفل کا مقصد پورا ہونا، ساروں کو سمجھ آئے کہ ہم نے ذکر کس کا کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تو ہوگا زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا، لیکن تھوڑا سا وقت ہوگا، تھوڑے وقت میں انشاءاللہ آپ کو سرور بھی آئے گا اور آپ کا ذوق بھی تازہ ہوگا۔ لیکن محبت کے ساتھ آپ نے ذرا سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے، سارے بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا اے محبوب فرما دیں جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے تو میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت کے آنے پر، اللہ کے فضل کے آنے پر خوشیاں منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بولو سارے، خوشیاں منایا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر فقیر، کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے فضل آئے، رحمت آئے، خوشی مناؤ۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں مولا فضل سب سے بڑا کون ہے، رحمت کون ہے؟ اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، میں ترنم میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اگر میرے بھائی سیٹنگ کر لیں، یہ کوئی اس کی ہو سکتی ہے تو کر دیں، نہیں تو میں سادی تقریری کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی تو کر دیں، تاکہ تھوڑے میں بھائیوں کو، میرے سنی بھائی جو ہے نا، جب تک سر نہ لاؤ نہ تو یہ خوش بھی کوئی نہیں ہونے۔ میں نے پتہ ہے، میں ماشاءاللہ الحمدللہ پورے ملک میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے یہ قاری صاحب بس دیکھتے رہتے ہیں، نظریں ان کی قاری صاحب پہ ہوتی ہیں چہرے پہ کہ کب سر لگے گا، کب شعر پڑھیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا۔ جی ہم نے کیونکہ معذرت کے ساتھ انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا نا اس کو، تو جدھر سے قاری صاحب تھوڑا نماز والی سائڈ پہ جائیں، روزے والی سائڈ پہ جائیں، کوئی اصلاح والی سائڈ پہ جائیں، ساروں کو نیند آ جاتی ہے۔
تو اس لیے تھوڑا سا میں انشاءاللہ سور بھی آپ کو سناؤں گا، تو انشاءاللہ ساتھ کوشش کروں گا کوئی اصلاحی بات بھی ہو۔ میرے بھائی جنہیں کوشش کر رہے ہیں ساؤنڈ والے، میں کیونکہ میری عادت نہیں ہے جس طرح باقی خطیب کرتے ہیں نا، ساؤنڈ والا اتنا کر وہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا، میں کسی کی انسلٹ نہیں کرتا۔ یہ جگہ بھی کیونکہ بند ہے تو اس جگہ پہ ساؤنڈ سسٹم چلانا بھی مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ چلے بس تھوڑا سا اس کا بیس آپ سمجھتے ہیں، بیس کم کرتے ہیں بالکل ختم کرنے بلکہ، کیونکہ گلے میں تھوڑا مسئلہ بن جائے گا، ہم نے روزانہ پروگرام پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو ذرا محبت کے ساتھ پھر بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے اعلان فرمایا قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ایسے نہیں، قرآن سن کر ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ یہ میرے مولا فضل کون ہے، رحمت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سب سے بڑا فضل میرا مصطفیٰ ہے، سب سے بڑا فضل میرے نبی کی ذات ہے۔ اے میرے مولا رحمت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا خوشیاں منایا کرو۔ رحمت بھی سب سے بڑی میرے نبی کی ذات، فضل بھی سب سے بڑا میرا نبی ہے، رحمت بھی سب سے بڑی میرے نبی کی ذات، فضل بھی میرے نبی کی ذات ہے۔ فضل کے آنے پر، رحمت کے آنے پر خوشی منانے کا حکم ہو رہا ہے۔ پتہ لگا حضور کی آمد پر خوشیاں منانا کوئی نیا کام نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی حرام نہیں ہے۔ حضور کی ولادت کی خوشیاں منانا میرے رب کے حکم کی تعمیل ہے، میرے رب کے حکم کی تعمیل ہے۔ یعنی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب فضل آ جائے، رحمت آ جائے، خوشیاں منایا کرو۔ معلوم یہ ہوا رحمت خدا پر، فضل خدا پر خوشی منانا اللہ کا حکم، سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات، رحمت بھی حضور کی ذات۔ گویا حضور کے آنے کی خوشی منانا قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ دوسرا مائک ہوگا، دوسرا مائک بیٹا یا کوئی اس طرح کا مائک ہوگا، اس کا تو بیس زیادہ ہے، بس ٹھیک ہے اسی طرح۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہہ دیں، اس کی ہائیز بڑھا دیں اور اس کی جو ہے بیس بالکل بند کر دیں، آواز کی تھوڑی پتلی کریں، سب کی آواز آ جائے۔ یہ کلام میں پڑھنے لگا ہوں، کشمیر سے لے کر پاکستان، پاکستان سے لے کر آزاد کشمیر تک، جہاں جہاں میرا جانا ہوا کہا جی قاری صاحب اور کچھ پڑھے نہ پڑھے یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ تو ساروں کی آواز آ جائے۔ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کے آنے پر خوشیاں منایا کرو، میرے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا کرو، ہم حضور کی ولادت کی خوشی منا کر، ہم حضور کے ذکر کی محفلیں سجا کر، گلیاں محلے سجا کر، گھروں کو سجا کر، مسجدوں کو سجا کر، علاقوں کو سجا کر اعلان کرتے ہیں۔ اور جناب گلباز قادری صاحب کے اس گھر میں اور ان کے صاحبزادے تمام میزبان حضرات یہ 12 روزہ پروگرام کا انعقاد کر کے یہ محفلیں سجا کر اعلان کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں لوگوں سن لو، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ حضور آ گئے،
بیٹھے ہو چیک کر رہے ہو مولوی صاحب کیڑی جگہ غلطی کر سو اساں بات غلطی تو اڑی غور کر رہے ہیں کیڑی جگہ مولوی غلطی کر سی آج کل چیک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ کون سی جگہ قاری صاحب کوئی ایسی بات کریں ہم باہر نکلے نا وہ ذرا بولتی ہی میری گل کیتی نا یہ صحیح نہیں ہے جی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے نکتہ چینی نہیں کرنی حضور کی محبت میں بیٹھنا ہے میں کیونکہ پورے میں نے جیسا عرض کیا نا تجربہ ہو چکا ہے میں چہرے دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کون کس لیے آیا ہے میں بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو سننے کے لیے نہیں آئے وہ کسی اور چکر میں آئے ہوئے لہذا مہربانی کر کے آپ حضور کی ذکر کے لیے آیا کریں ذکر رسول سننے کے لیے آیا کریں جناب ساتھ موبائل بھی آپ نے آن کیے ہوتے ہیں ٹائم موبائل کبھی کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے گپ شپ ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے محفل میں جب حضور کے ذکر کے محفل میں آ جائیں تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ کر حضور کا ذکر سننا ہے ٹھیک ہے جی توجہ ہے نا اور جو نوجوان بیٹھے ہیں ساتھ باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ قاری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہ دیکھیں آپ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیونکہ مذاق بنانے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کی کوئی حضور کا ذکر کر رہا ہو تو اس پہ بھی مذاق بنا رہے ہیں جی آپس میں ہنسی مذاق جیسے کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں حضور کا جب ذکر ہو تو ذکر سنانے والے کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں ذکر کس کا ہو رہا ہم نکم میں سیاکار گناہگار بدکار ہم جیسا کوئی گناہگار نہیں ہے لیکن ذکر حضور کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا مجھے ادھر عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے آپ کو عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے حضرت کو عزت مل رہی ہے ان کے بیٹوں کو ان کے گھر کے افراد کو عزت مل رہی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے تو لہٰذا جب حضور کی بات ہو تو پھر حضور کی بات سننی ہے آپ نے اور چیزوں پہ توجہ نہیں کرنی جو پیچھے میرے نبی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں ذرا توجہ میری طرف حضور کا ذکر سننا ہے ہاں ذکر رسول سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور بات ہے لیکن ہنسی مذاق میں اگر چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے لہذا میں آپ کا مہمان ہوں ذرا محبت کے ساتھ آپ نے سننا ہے سب کی آواز آئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ آخر تک آواز آ جائے یہ بڑی بڑی لوگوں نے فرمائشیں کی لیکن میں نے ہر جگہ یہ کلام نہیں پڑھا آپ کو بغیر فرمائش کے میں سنا رہا ہوں لہذا قدر کرتے ہوئے ساروں کی آواز آئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ میلاد کہاں سے آیا صحابہ نے تو نہیں منایا کہتے ہیں نا لوگ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہم نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے اعتراض ہم پہ کریں گے تو جواب تو ہم دیں گے کیونکہ یہ ہم پہ اعتراض نہیں ہے یہ حضور کے میلاد پر اعتراض ہے ہم نہ کسی کو چھیڑتے ہیں لیکن کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں جواب تو دیتے ہیں آپ کو کوئی امتحان میں سوال آتا ہے تو کیا سوال خالی چھوڑ کے آ جاتے ہیں جواب دے کر آتے ہیں نا اگر جواب آتا ہو تو آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے جواب دے کر آنا ہے سوال کیا گیا ہے لہذا ہم نے کامیاب تب ہوں گے جب جواب دیں گے تو سوال لوگوں کا ہوتا ہے میلاد کہاں سے صحابہ نے منایا
میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ صحابہ نے منایا وہ تو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کیا صحابہ نے تمہاری طرح جو کام تم کر رہے ہو کیا صحابہ نے کیے؟ کہا جی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تم جلوس نکالتے ہو؟ کہا جی نکالتے ہیں۔ میں نے کہا سیرت نبوی کانفرنس کرتے ہو؟ کہا جی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا صحابہ نے کی؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا دستار فضیلت سال کے بعد 2 سال کے بعد مدارس کے اندر جو حفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے، ان کی خوشی میں پروگرام رکھے جاتے ہیں، دستار فضیلت پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں بچوں کو، دستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے۔ کیا صحابہ نے کیا؟ بے شمار صحابہ حافظ قرآن تھے، کسی کی دستار فضیلت نہیں کی گئی۔ کیا صحابہ نے کیا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں تم جشن قرآن مناتے ہو، قرآن کے آنے کی خوشی۔ اب سنیو 6 پروگرام تمہارے ہو چکے ہیں، یہ دائما چھٹا پروگرام ہے۔ تو جڑی گل میں کرن لگا نا یہ 6 چھٹے جتنے 5 پروگرام ہوئے نا، اتنی اس بات اس پروگراموں میں آپ کو مزہ نہیں آیا ہوگا جو اس جملے پر مزہ آئے گا۔ سنیے گا اور ایسی زبان اللہ کے پورا علاقہ گونج جائے۔ بات میرے اور آپ کے عقیدے کی ہے، سنیے گا، توجہ فرمائیں۔ کہا جی کہاں سے صحابہ نے کیا میلاد منایا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا تم جشن قرآن مناتے ہو؟ کہا جی مناتے ہیں۔ میں نے کہا جشن قرآن کا مطلب کیا؟ کہا جی قرآن کے آنے کی خوشی منانا، قرآن کے آنے کی خوشی منانا، قرآن کے آنے کی خوشی منانا۔ میں نے کہا قرآن آیا خوشی ہے؟ کہا جی ہے۔ میں نے کہا کیا صحابہ نے منایا جشن قرآن؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا سننے کا جملہ سنو، ارے میلاد پر اعتراض کرنے والوں کہ حضور کے آنے کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ ارے اگر تم لوگ قرآن کا جشن منا سکتے ہو، اب جملہ ایسا ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے، سنو اپنا عقیدہ۔ میں نے کہا ارے اگر تم قرآن کے آنے کی خوشی منا سکتے ہو تو سنی قرآن والے کی خوشی کیوں نہیں مناتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ، حق کہا کے بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جی بحث نہ کیا کریں، بس اتنی بات کریں۔ قرآن کا جشن مناتے ہو؟ کہا جی مناتے ہیں۔ صحابہ نے منایا؟ نہیں۔ تم کیوں مناتے ہو؟ بھائی دیکھیں اعتراض کا جواب اعتراض کی طرح ہوتا ہے نا، اسی طرح کا جواب جس طرح کا سوال، اس طرح کا جواب اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے۔ بھائی صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو صحابہ نے تو سیرت نبوی کانفرنس بھی کوئی نہیں کی، جناب صحابہ نے تو یہ اس طرح کے جناب جشن قرآن کے جلسے بھی نہیں کیے۔ صحابہ نے یہاں تک جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں کارپٹ ہوتی ہے جو مسجد کے اندر ہوتی ہے نا، کیا صحابہ نے کارپٹ پہ سجدے کیے؟ کوئی ایک مائی کا لال ثابت کرے۔ مٹی پہ سجدے کرتے رہے صحابہ۔ صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کی ابتدا میں مٹی پہ سجدے کرتے رہے۔ سب سے بڑی بدعت تو آپ نے مسجد کے اندر ڈالی ہوئی ہے، ان کے بقول میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح اگر لیا جائے ہر چیز کو نیا کام بدعت حرام شرک، تو جو آپ مسجد کے اندر سپیکر استعمال کرتے ہیں کیا صحابہ نے استعمال کیا؟ نہیں۔ دور کے مطابق کیا نہیں آتے گی؟ اب سنیے، قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں، حدیث سے میں ثابت کرتا ہوں صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا۔ مسلم شریف کو کھولیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی محفل سجی ہوئی تھی، اس محفل میں اچانک کملی والے آقا تشریف لے گئے۔ کون آ گیا جی؟ کملی والے آقا۔ کتنی بڑی خوش قسمت وہ محفل ہے اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو ذکر حضور کا کر رہے ہیں اور ان کی محفل میں حضور خود تشریف لے آئے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں حضور آتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس محفل میں بھی حضور جلوہ گر ہوں گے۔ میلاد کی محفل میں حضور آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، نظر والوں کو نظر آتے ہیں۔ سنیے گا، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، میلاد کی محفل حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے، حضور آئے،
آقا نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، سبحان اللہ، یہ محفل کیسی ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، کیوں بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، اے نبیوں کے سلطان، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، اے اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو، عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اور ومن علینا بکا، اے اللہ کے رسول، اور اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمیں رسول عطا فرمایا، آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمایا، آپ کے میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو، کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ دیکھیں کوئی بندہ کسی سے پوچھے نا، جب کنفرم کرنا وہ کہتا ہے قسم اٹھاؤ، حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے، یقین صحابہ پہ تھا، فرمایا قسم اٹھاؤ، صحابہ کے اندر تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، قسم کیوں اٹھوائی؟ سنیے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ قسم اٹھاؤ، عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، اسی لیے بیٹھے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، آپ کے ذکر کی محفل اسی لیے سجا کر بیٹھے تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پہ کوئی شک گزرا ہے، بلکہ میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے، تم ادھر میرے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، ادھر میرے پاس جبریل آ گئے تھے، ادھر میرے پاس جبریل آ گئے تھے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام ادھر بیٹھ کر آپ کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اب اگلا جملہ سنو گے جو مجاؤ گے، سبحان اللہ کی صدا دلوں سے نکلے گی، فرمایا اے اللہ کے محبوب نبی، جبریل امی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے غلام یہاں محفل سجا کر بیٹھے ہیں، ادھر اللہ فرشتوں میں آپ کے غلاموں پر فخر کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ یار، آپ کے ان غلاموں پر اللہ فخر کر رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اے فرشتوں، فخر کیسے کر رہا ہے؟ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے محبوب کے ذکر کی میلاد کی محفل سجا کر بیٹھا، تو صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ کہا جی نہیں ایسے نہیں منایا، یہ آپ نے بات گول کر دی ہے، پھیر دی ہے بات، گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ مناتے ہو ایسے نہیں منایا، میں نے کہا کیسے؟ حاجی دیکھا نا آپ لائٹنگ کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، محلے جھنڈیاں لگاتے ہیں، میں نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا جی صحابہ نے لائٹنگ کی، جھنڈیاں لگائی، میں نے کہا جی نہیں، پھنس گئے نا پھر سنی آپ، پھنس گئے ہیں، دیکھا ہے ہم نے کیسا سوال کیا، سارے سنی پھنس گئے، میں نے کہا کہ صبر تو کرو، سنی ابھی بولا نہیں ہے، واہ سبحان اللہ، ارے کیا بولنا ہے؟ میں نے کہا سن اعلیٰ حضرت کا غلام بولے، اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ میں 4 سوال کیے، اس پر میں نہیں جا رہا، وہ 4 سوال ایسے تھے آج تک کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکتا،
سنیے گا. اچھا میں سے کہنے لگا جناب یہ دیکھیں نا آپ جناب جڑیاں لگاتے ہیں جناب لائٹنگ کرتے ہیں صحابہ نے تو نہیں کی پھنس گئے نا آپ. میں نے کہا ابھی میں پھنساتا ہوں. کہا جی آپ ہمیں کیسے پھنسائیں گے. میں نے کہا سوال جیسا کیا ہے ویسا سوال میں بھی کروں گا پھنسو گے. آج کیسا سوال. میں نے کہا تم نے اعتراض کیا کہ صحابہ نے جناب لائٹنگ نہیں کی جڑیاں نہیں لگائی محلے نہیں سجائے گلیاں نہیں سجائی گھر نہیں سجائے مسجدیں نہیں سجائی تم کرتے ہو. میں نے کہا مجھے بتاؤ ہم لائٹنگ کرتے ہیں صحابہ نے نہیں کی. کہا جی نہیں کی. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا صحابہ کے دور میں لائٹ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا مجھے بتاؤ صحابہ کے دور میں لائٹنگ تھی یا بجلی تھی. کہا جی نہیں. کہا جی جڑیاں لگاتے ہو. میں نے کہا کیا صحابہ کے دور میں اس طرح کا کاغذ اس طرح کا کپڑا تیار ہوتا تھا. کہا جی نہیں. میں نے کہا پھر جڑیاں کہاں سے لگاتے لائٹنگ کہاں سے کرتے. کہا جی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا اس دور میں تو کپڑا صحابہ کے پاس نہیں تھا کفن کے لیے. بے شمار صحابہ قبر میں دفن کیے گئے کپڑا نہیں تھا کفن کے لیے کفن کے بغیر دفن کیے گئے. وہ جڑیاں کہاں سے لگاتے ہیں. میں نے کہا اس وقت اگر یہ سسٹم ہوتا تو وہ کرتے. انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کرنا تھا محفل حضور کی سجائی. کہا جی جلوس نہیں نکالا. میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں جلوس نکالا ہے. کہا جی کہاں. میں نے کہا مسلم شریف کو اٹھاؤ. میرے آقا جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں پڑھو حدیث مسلم شریف کی. فرمایا سعید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق بالمال والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. کہا جی کیا سنایا آپ نے. میں نے کہا حدیث پڑھو مسلم کی. مسلم کے الفاظ ہیں جب حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں تو لوگ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی بچے چھتوں پہ چڑھ گئے اور نوجوان اور باقی لوگ بے شمار جلوس کی شکل میں رستوں میں جمع ہو گئے اور سارے جلوس کی شکل میں جمع ہو کر حضور کی آمد پر جلوس کی شکل میں یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. نوجوان ماشاءاللہ تساں کشمیر آزاد کرا لے سو جڑے تساں نے جناب ماشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں نا بھئی ایک نعرہ ہی کوئی لگا دیتا ہے حضور کا ذکر سن کے. کوئی نوجوان لگائے نا خادم رضوی کا غلام. تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والدہا غلام ہے غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار حق میں نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انہیں جانا ہاتھ اٹھا کر کہیں انہیں جناب لگائیں گے. کھڑے ہوں آپ ماشاءاللہ. آپ کھڑے ہو کے نعرہ ایسا لگائیں نا بابا جی کی یاد تازہ ہو جائے. ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے بولیں جی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں. تو ہمیں صرف حضور سے غرض ہے. ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اعلیٰ حضرت نے کئی سو سال برس پہلے کتنے برس پہلے یہ فرما دیا لوگوں ایک وقت آئے گا لوگ اعتراض کریں گے. انہیں کہہ دینا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں. تم نے جتنا بھونکنا ہے بھونک لو جتنا اعتراض کرنا ہے کر لو. ہم تو یہی کہتے رہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے. لیکن آپ کہیں گے جناب بات شیر تو یوں ہے
انہیں جانا انہیں مانا. آپ کہہ رہے ہیں جناب انہیں جانا انہیں مانا. میں نے کہا امیر المجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ بابا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوری زندگی یہ شعر پڑھتے رہے انہیں جانا انہیں مانا. لیکن جب فیض آباد کی سرزمین پر نبی کی ناموز کے لیے آئے دھرنا دیا اس جگہ بیٹھ کر آپ نے اچانک فرمایا انہیں جانا انہیں مانا. اور یہ کہہ کہ امیر المجاہدین کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہے. یہ جملہ بول کر انہیں جانا انہیں مانا کہہ کر آپ وجد میں آ گئے. اے امیر المجاہدین پوری زندگی آپ یہ کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا. یہاں آ کر آپ کہہ رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا. محبت والوں نے اس بات کا وضاحت کر دی اور اس بات کا جملہ اس بات کا جواب دے دیا. وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے سن لو پوری زندگی بابا جی کہتے رہے جناب انہیں جانا انہیں مانا. فیض آباد میں آ کر آپ نے کہا انہیں جانا انہیں مانا. وجہ یہ تھی پہلے جب پڑھتے تھے انہیں جانا انہیں مانا اس وقت حضور سامنے نہیں تھے. لیکن جب فیض آباد کی سرزمین پہ پڑھا انہیں جانا انہیں مانا وجہ یہ تھی کہ نبیوں کا امام سامنے آ گیا تھا. بولو ذرا سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. تاریخ جلوس نہیں نکالتے. میں نے کہا تم نے جلوس کبھی نہیں نکالا. کہا جی نکالا ہے لیکن دیکھیں میلاد والا نہیں نکالا. میں نے کہا جو جلوس تم نکالتے ہو ڈیزل اینڈ کمپنی کیا صحابہ نے نکالا؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا تمہارے لیے جائے تو ہمارے لیے میلاد کا جلوس جائے. جو اپنے لیے کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی مانو نا. تو صحابہ نے جلوس نکالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دور کے مطابق چینجنگ ہوتی گئی. جس طرح پہلے یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے اب سپیکر کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں پڑھاتا. جمعے میں دیکھیں نا اب سپیکر لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ ہر مسجد میں لگتے ہیں. اور تقریر بھی ہوتی ہے نماز بھی پڑھائی جاتی ہے تلاوت بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے. کعبہ شریف چلے جائیں جو حج عمرہ کرتے ہیں جا کر دیکھیں نماز کہاں ہو رہی ہے سپیکر میں. مسجدیں کبھی پہلے پکی تھی ابھی دیکھیں مسجد میں رنگ روگن بھی ہو گیا ٹائلیں بھی لگ گئی فرش بھی پکے کارپٹ بھی بچھی ہے سب کچھ ہے. کیا صحابہ کے دور میں ہوا؟ جواب آتا ہے نہیں. تو ہر دور کے مطابق چینجنگ آئی. اب سنیے گا یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا جی 12 ربیع الاول آپ لوگ ایک نئی عید لے آئیں یہ کہاں سے آ گئی؟ 2 عیدیں ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ. عید میلاد النبی تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا پکی بات ہے کہ 2 عیدیں ہیں؟ کہا جی بالکل پکی ٹھکی بالکل پکی ٹھکی بات ہے. 2 عیدیں ہیں 2 عیدوں سے زیادہ نہیں. تو میں نے کہا اگر یہ اعلیٰ حضرت کا غلام اگر 2 سے زیادہ عیدیں ثابت کر دے تو ثابت کرے. میں نے کہا مسلم شریف کو اٹھا لو تمہیں سمجھ آ جائے گی. ابن ماجہ کو اٹھا لو حدیث کی سیاستہ کی کتابوں کو اٹھا لو. کہا جی کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا وہاں لکھا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید. فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ ہے جمعے والا دن مومنوں کی عید ہے. اس دن تم غسل کیا کرو نئے کپڑے پہنا کرو خوشبو لگایا کرو مسواک کیا کرو. یہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں. اس دن تم خوشی منایا کرو یعنی کپڑے نئے پہن کے صاف کپڑے پہن کے غسل کر کے خوشبو لگا کر مسواک کر کے خوشی کا اظہار کرو. کیوں؟ فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور اسی طرح پتہ یہ لگا جمعے کا دن عید کا دن ہے. صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جمعے کا دن عید والا کیوں ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ جمعے کے دن میرے باپ اور تم ساروں کے باپ پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے روز پیدا فرمایا. سمجھ گئے آپ؟ اگلی بات آپ سمجھ گئے
چکے ہیں. جس دن آدم علیہ السلام آ گئے وہ دن ہو گیا عید والا. جس دن آدم علیہ السلام آ گئے وہ دن ہو گیا عید والا. تو جس دن آدم کا بھی امام، سارے نبیوں کا امام، جس کی وجہ سے آدم بنے، جس کی وجہ سے عیسیٰ بنے، ساری انسانیت، ساری کائنات، فلک، شجر، قمر، شمس و قمر، شجر و حجر، انسان، حیوان، چرند، پرند، ساری کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے، جس دن وہ آیا ہے وہ دن عید والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا جب ساری باتیں ختم ہو جائیں پھر کہتے ہیں جی قرآن تے آؤ، پھر قرآن بچوں ثابت کرو. سب کچھ ہو جائے نا آخر میں پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں تو نہیں لکھا. قرآن میں کہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہو. میں نے کہا پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا عیدا لأولنا عیدا لأولنا عیدا لأولنا وآخرنا. عرض کی مولا میری قوم کہہ رہی ہے کوئی کھانا پینا، کوئی لنگر نازل کر. یہ قرآن ہے. عیسیٰ ساڑھے سنی لنگر تو بغیر نہیں رہنے نا. حضرت عیسیٰ کے امتی بھی نہیں رہتے. عرض کی مولا اوپر سے نازل کر، کھانا پینا نازل کر. اللہ نے فرمایا کھانا پینا نازل کروں. عرض کی مولا میں کیا کروں؟ بار بار مجھے آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی تھے نا، تو پیر کو جا کر بار بار مرید کے پیر صاحب کام کر دینا ہمارا. پیر صاحب جو صحیح پیر ہوگا وہ کہے یار مرید بیچارہ پریشان ہے، چلو کام کروا دیتے ہیں اس کا. اچھا یا دعا کے لیے کہتے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں چلو میں دعا کرتا ہوں یا دم کرتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں. یعنی پیر جو ہوگا وہ کرم کرے گا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں امتی آئے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اوپر آسمان سے نازل کرے. آپ نے فرمایا بھئی یہ دنیا کی جو محنت مزدوری ہے اسے تو میں کھانا مل جاتا ہے. کہا نہیں جی ہمیں مزدوری ہم سے نہیں ہوتی ہے، محنت ہم سے نہیں ہوتی، اوپر سے آئے. آپ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا اب یہ تنگ کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. اے میرے مولا اوپر سے آسمان سے جنت سے دسترخوان نازل فرما، کھانا پینا نازل فرما تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے. میرے رب نے فرمایا جس دن کھانا پینا آئے گا وہ دن کیا ہوگا، اس دن تم کیا محسوس کرو گے؟ عرض کی عیدا لأولنا عیدا لأولنا وآخرنا. کیا دعا کی؟ عرض کی مولا جس دن کھانا پینا آئے گا نا آسمان سے وہ دن ہمارے لیے بھی، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ دن عید والا بن جائے گا. تو اب مجھے جملہ کہنے دو اس روز حضرت عیسیٰ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا آیا، وہ دن عید والا ہو گیا. تو جس کے صدقے سب کچھ ملا ہے، جس دن وہ کملی والا آیا وہ دن عید والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کیوں نہ پھر کہہ دیں تو سی آئے دیکھنے پئیاں فرشتوں کی بھی سنت. امام سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں آج جھنڈیاں کہاں سے آ گئی؟ امام سیوطی وہ ہستی جنہیں 70 سے زائد بار آنکھ دیکھتے
ہوئے بیداری کی حالت میں، ظاہری طور پر بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار ہوا۔ اللہ کے محبوب نبی نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ وہ امام سیوطی آپ خصائص الکبریٰ کے اندر بیان فرماتے ہیں، جس دن میرے کملی والے آقا دنیا میں آئے، اس دن جبریل 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں، جلوس میں، یہ فرشتوں کا جلوس میں ثابت ہو گیا، 70,000 فرشتوں کے جلوس میں حضرت جبریل آئے اور آپ کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے موجود تھے۔ ایک جھنڈا آپ نے مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا آپ نے مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا۔ اے جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا لوگوں سن لو، 14ویں صدی والوں کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، نبی کی ولادت پر یہ جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، یہ خوشیاں منانا کوئی نیا کام نہیں ہے، مجھے جبریل کی سنت ہے۔ وہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، حضرت جبریل آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، پوچھو وجہ کیا ہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال۔ آقا جس دن آئے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی کوئی نعوذ باللہ زحمت ہے، لیکن اس دور کی بات تھی کہ جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور حضور جب آئے تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب باپ اپنی بچی کو خود دفن کر کے آئے گا، مائیں روئیں گی، گھر میں ماتم والی کیفیت ہوگی، رونا اور پریشانی، غم کی کیفیت۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دن میرا محبوب دنیا میں آئے کسی چہرے پہ پریشانی ہو۔ فرمایا نہ، میرا محبوب آ رہا ہے، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اللہ نے بیٹے تقسیم کیے، بیٹے تقسیم کیے، تو گویا اللہ نے اپنے محبوب نبی کی خوشی میں بیٹے تقسیم فرمائے۔ آگے کیا ہے؟ آپ آئے تو دل جگمگائے۔ آگے شعر کیا ہے جی؟ اگر کسی کو یاد ہے میں پڑھ دیتا ہوں، حضرت کی فرمائش ہے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، یہ طرز بھی میں نے خود ہی بنا لی ہے فوراً اپنی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ حضور کا جب ذکر ہو رہا ہو تو ادھر سے ایک آمد ہو جاتی ہے، تو آواز آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، خوشی ہے آمنہ کے لال، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ یہ میرے مولا تو نے بیٹے تقسیم فرمائے، بیٹیاں کیوں نہیں؟ فرمایا تم لنگر تقسیم کرتے ہو میرے نبی کی خوشی میں، فرمایا میں بھی اپنی سنت بنانا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے دیکھ کر تم بھی میرے نبی کی خوشی مناؤ۔ فرمایا تم لنگر تقسیم کرتے ہو، چاول، مٹھائی، شربت، فلاں فلاں فلاں، حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ چیزیں تقسیم کرتے ہو۔ فرمایا میں رب ہوں، میں نے اپنے محبوب کی خوشی میں کائنات کی ماؤں کو بیٹے تقسیم
تقسیم فرمائے ہیں۔ اے میرے مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ ایک ہی ہے، کسی چہرے پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے، گویا اللہ کی بھی آواز آ رہی ہے بیٹے کس لیے تقسیم ہوئے ہیں؟ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے۔ اب آخر میں چند باتیں میری گفتگو ختم۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور میرے گھر آئے، جب میرا لال دنیا میں آیا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اس نور کی روشنی میں میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے، جنوب و شمال پوری کائنات دیکھ لی، شام کے محلات بھی میں نے دیکھ لیے، اور فرمایا جب میرا لال دنیا میں آیا، فرماتی ہے میرے کمرے کی دیواریں پھٹنے لگ گئی۔ اچھا کوئی عورت پاس نہیں ہے، کوئی دائی، کوئی عورت، کوئی پاس نہیں، رات کا اندھیرا ہے، 12ویں رات ہے، سحری کا وقت، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، اس گھر کے اندھیرے میں فرماتی ہیں چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، فرماتی ہے میں ڈر گئی، اچانک اسی ڈرتے ڈرتے ایک اور ڈر پیدا ہو گیا۔ وہ ڈر کیا تھا؟ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، اچانک میرے کمرے کی دیواریں پھٹنے لگی۔ اب دیکھیں نا زلزلہ آ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، تو اکیلی عورت ایک گھر میں اندھیرے میں ہو، چراغ بھی بجھ جائے، اچانک کمرے کی دیواریں پھٹنا شروع ہو جائیں تو پھر ڈر تو پیدا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں اچانک کمرے کی دیواریں پھٹی، ان دیواروں میں سے لمبے قدوں والی 3 عورتیں داخل ہوئی۔ میں اور ڈر گئی کہ یہ کون ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ آنے والی ہو تم کون ہو؟ کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، اے اور تو پریشان نہ ہو تو کیا کروں؟ اچانک دیواریں توڑ کے تم داخل ہو گئی ہو، کون ہو؟ سنو جواب طلب جاؤ گے۔ کہنے لگی عورتیں، ایک بولی کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی بیوی حوا آئی ہو۔ دوسری کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا تیسری بولی کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اے آنے والیوں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمنہ تجھے مبارک دینے آئی ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں وہ چلی گئی، میرے جسم سے نور نکلا، پھر میرے لال کی ولادت ہونے لگی۔ دل میں تمنا تھی جب میرا لال پیدا ہوگا آنکھوں میں سرما لگاؤں گی، بالوں کو تیل لگاؤں گی، غسل دوں گی۔ فرماتی ہیں لیکن جب میرا لال دنیا میں آیا حیران رہ گئی، کان مکحولا مدہولا مختونا مغسولا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ فرماتی ہے میرا لال دنیا میں آیا، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہے، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مغسولا غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن عطر لگے ہوئے ہیں، کان ساجدہ۔ ادھر میرا لال دنیا میں آیا، آتے ہی سر کو سجدے میں ڈالا، عرض کی اللہم ربی حبلی امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ میرا نبی دنیا میں آیا، امت کو یاد کر رہا ہے۔ کہا جی لوگوں، وہ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں سجاتے ہو، خوشیاں کیوں مناتے ہو حضور کی؟ میں نے کہا جو نبی آتے ہی دنیا میں امت کو یاد کر رہا ہے، امت اس نبی کو کیوں نہ یاد کرے؟
नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत फिर गोया हम क्यों ना कह दें फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ। हलीमा की बात सुने, मेरी गुफ्तगू खत्म। हजरत हलीमा आ गई, हजरत हलीमा आ गई, दाइयां मक्के आने लगी। कोई बच्चा मिल जाए, अमीरों का बच्चा मिल जाए, हम उसकी परवरिश करें, उजरत मिल जाए। क्योंकि उस दौर में रवाज ये था, दाइयां बच्चे लेकर चली जाती, उसकी परवरिश करती। क्योंकि मक्का शहर है, मदीना शहर है, शहरों में सेहत के हवाले से इतने मामलात नहीं थे, देहातों में सेहत ज्यादा अच्छी होती है। अमीरों के बच्चे दाइयां ले जाती देहातों में, ताकि उनकी परवरिश देहातों में होगी, बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। दाइयां आने लगी मक्के शहर में। 12 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन मामूल के मुताबिक दाइयां आई। उन दाइयों को क्या खबर थी आज दुनिया में नबियों का इमाम आ रहा है। दाइयां आने लगी। उन दाइयों में एक दाई ऐसी भी थी, नाम हलीमा सादिया। अच्छा, हलीमा सादिया वो दाई थी सबसे गरीब दाई, दाइयों में सबसे गरीब। क्यों? जिस सवारी पे सवार होके आ रही है, इतना लागर और इतना कमजोर जानवर, सुस्त रफ्तार, बड़ी मुश्किल से चलता है। दौड़ना तो दूर की बात है, चलता बड़ी मुश्किल से। खुद खाने के लिए एक वक्त का खाना था, दूसरे वक्त का नहीं। जानवर को क्या खिलाती? जानवर कमजोर है, उस पे सवार हुई, आराम सुकून से बड़ी आहिस्ता रफ्तार में, सुस्त रफ्तार में जा रही हैं। बाकी दाइयों की रफ्तार तेज थी, उनकी सवारियां, उनके जानवर बड़े तेज रफ्तार थे। वो सबसे आगे मक्के पहुंची। मक्के पहुंचकर बच्चे लिए, अमीरों के बच्चे लेकर आ रही हैं। रास्ते में क्या देखा जनाब? हजरत हलीमा को देखा, हलीमा आ रही है। दाइयां हलीमा के करीब आकर हंसने लगी और हंस के कहती हैं, हलीमा तू कहाँ आ रही है? कहा बच्चा लेने के लिए। तो वो हंसी मजाक में मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, हलीमा इसको देखो, लोगो इसको देखो, इस पागल को, सारों के बच्चे हम ले आई, सबसे आखिर में आकर कह रही है कि मैं बच्चा लेने के लिए आई हूँ। सारों के बच्चे, अमीरों के बच्चे तो हम ले आई हैं, इसे तो कोई बच्चा नहीं मिलेगा। हाँ मिला भी तो कोई यतीम मिलेगा, कोई गरीब मिलेगा। और साथ में कहने लगी, ए हलीमा तेरी किस्मत खराब है, तेरी किस्मत खराब है। हजरत हलीमा फरमाती है, मेरे दिल में किसी ने अचानक ये बात डाली कि हलीमा तुझे ये कह रही है कि हलीमा तेरी किस्मत खराब है, एक दिन आएगा, थोड़ा वक्त गुजरने दे, ये दाइयां तुझे कहेंगी हलीमा हमारी किस्मत खराब थी, तेरी किस्मत अच्छी थी, वो वक्त आएगा। अच्छा चल पड़ी आगे, परेशानी के आलम में सर झुकाए जा रही हैं। आगे बड़ी, क्या देखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा खड़े हैं। हलीमा को देखा, फरमाया ए औरत मुझे शक गुजर आया कि तू दाई है। क्योंकि वो दाई के लिए, दाई की तलाश में बाहर निकले थे ना, कोई दाई मिले जो बच्चे की परवरिश करेगी। फरमाते हैं कि तेरा नाम क्या है, कौन है, कहाँ से आई? तो हजरत हलीमा फरमाने लगी, नाम हलीमा है, भाई पेशे की दाई हूँ और कबीला बनो साद कबीले से ताल्लुक रखती हूँ। आई थी कि कहीं कोई अमीरों का बच्चा मिलेगा, उसकी परवरिश करूंगी, पैसे मिल जाएंगे, उजरत मिल जाएगी, मेरा निजाम भी चल जाएगा। आपने फरमाया बच्चा तो मिल जाएगा मगर बच्चा दुर्रे यतीम है, बच्चा दुर्रे यतीम है। फरमाती मेरे दिल में ख्याल आया, दुर्रे यतीम, यतीम बच्चे से मुझे क्या मिलेगा जिसका बाप ही नहीं है, इस यतीम से मुझे क्या मिलेगा? फरमाती है अचानक एक आवाज आई, एक गैब से सदा आई, हलीमा इसे आम यतीम ना समझना, ये यतीम जरूर है मगर आम यतीम नहीं, यतीम है मगर फिर भी यतीमों का सहारा बन के आ गया है, यतीमों का सहारा बन के आ गया। फरमाती है मैं चल पड़ी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ। जब हुजूर के घर पहुंची, फरमाती हैं हैरान रह गई, बड़े घरों में गई, इस घर के करीब आकर हैरान रह गई। जब हुजूर के घर मुबारक के करीब पहुंची, घर के बाहर तक खुशबू ही खुशबू आ रही है। मैं हैरान रह गई, अजीब घर है जिसमें से खुशबू आ रही है। अचानक
فرماتی ہے میں گھر کے اندر داخل ہوئی، شانوں والا کون ہے اس کو دیکھ لو۔ آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ حضور اپنی والدہ حضرت آمنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ فرماتی ہے میں قریب گئی، سونے کا چہرہ دیکھوں۔ فرماتی ہے میں قریب آئی، چادر ہٹائی، چادر ہٹائی، حضور کا چہرہ دیکھا۔ حضور کے چہرے پہ میری نظر پڑنے کی دیر تھی۔ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی، پریشان ہو گئی، کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ فرماتی ہے میں نے بڑے گھروں میں بچے دیکھے، لیکن اتنا حسین چہرے والا میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنا حسین میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ گویا کہہ رہی ہوں جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ ہاتھ اٹھا کر آواز آ جائے، جیسے میرے ایسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ آواز آ جائے، کیونکہ روزانہ یہ موقع بھی نہیں ملتے۔ 12 محفلیں اللہ تعالیٰ ساری قبول فرمائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو فقیر بیان کر کے جا رہا ہے نا، یاد کریں گے اگلے سال بھی۔ ساروں کی آواز آئے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی۔ اور تو نہیں ہو رہا؟ جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں نا، ماشاءاللہ سننا چاہتے ہیں۔ میں کیونکہ میری عادت ہے کہ بندے بور ہو جائیں تو ختم کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کیونکہ جانا بھی ہے، آخری بات کرتے ہیں اور گفتگو ختم۔ حضرت حلیمہ کی گھر لے آئی حضور کو۔ ابھی میں وہ بھی بات نہیں سنا رہا کہ سواری پہ سوار ہوئی تو سواری بڑی سست تھی تو تیز ہو گئی، وہ لمبی کہانی ہے۔ صرف اتنی سی بات سنیں، حضور کو لے کر گھر آئی، گھر میں بکریاں موجود ہیں مگر بکریاں دودھ نہیں دیتی، بکریاں دودھ نہیں دیتی، غربت ہے، لاغر ہیں، کمزور ہیں۔ کہتی ہیں حضور آئے، حضور کے آنے کی دیر تھی، بکریوں نے اتنا دودھ دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی، معاملہ کیا ہے؟ سمجھ گئی کوئی شانوں والا آ گیا ہے۔ فرماتی ہیں اسی دوران میں نے کیا دیکھا، جب رات ہوئی پہلے میرے گھر میں پوری رات اندھیرا رہتا تھا، چراغ جلانے کے لیے موجود تھا مگر ایندھن نہیں تھا، غربت کا عالم تھا۔ فرماتی ہیں توجہ میری طرف یہ، فرماتی ہیں لیکن جب حضور آئے مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اندھیروں میں اجالا ہو گیا، اندھیروں میں اجالا ہو گیا، اندھیروں میں روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، چراغ کی ضرورت ہی نہیں۔ صبح ہوئی، محلے کی ساری عورتیں حضرت حلیمہ کے گھر۔ یہ آخری بات ہے، پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ پتہ لگے کہ حضور کے آنے سے برکت ہوتی ہے، حضور کے میلاد سے برکت ہوتی ہے گھروں میں، ٹھیک ہے جی، کمی نہیں ہوتی، بڑھ جاتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ حضرت سے پوچھ لیں، چوتھے سال سے دربار میں پوچھیں کمی ہوئی ہے یا مزید بڑھ گیا ہے سب کچھ، ہے جی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد سے کیا ہوتا ہے، پوچھیں میلاد بنانے والوں سے۔ یہ ویسے چوتھے سال مسلسل 12 روزہ پروگرام نہیں کروا رہے، ہوتا ہے کچھ۔ اب حلیمہ کی بات سنیں، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، اور پھر پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی آپ کی سبحان اللہ ہو کہ پوری زندگی مجھے یاد رہے کہ اس چھوٹے سے حال کے اندر چند تھوڑے سے نبی کے غلام بیٹھے تھے، اتنا بڑا مجمع بھی نہیں تھا لیکن ذوق بڑا تھا، اور اس محبت کے ساتھ نبی کے غلاموں نے سنا تھا۔ یاد آپ کو بھی رہے، یاد مجھے بھی رہے۔ حضرت حلیمہ کی بات سنیں، محلے کی ساری عورتیں گھر آ گئی، کہنے لگی حلیمہ ہمیں لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے، بڑی امیر ہو گئی ہے۔ حلیمہ فرمانے لگی وجہ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ امیر ہو گئی ہوں، میرے اندر تم نے کون سی ایسی بات دیکھ لی؟ کہا حلیمہ ہمیں پاگل نہ بنا، ہمیں سب کچھ پتا ہے، دولت آ گئی ہے تیرے پاس۔ حلیمہ فرمانے لگی کہاں سے آئی دولت، کون سی دولت؟ کہا تیرے گھر میں پہلے پوری رات اندھیرا ہوتا تھا، چراغ نہیں جلتا تھا، اتنی غریب تھی، ایندھن نہیں تھا، اب پوری رات گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے۔ وہ دیکھیں نا جی،
کوئی بندہ پوری رات اپنے گھر کی لائٹیں آن کر کے رکھے تو لوگ کہتے ہیں بڑا امیر ہو گیا ہے، بل کی فکر کوئی نہیں ہے تک آج تک ماشاءاللہ امیر بھی تک رہے میٹر تک وہ میٹر یونٹا زیادہ تو نہیں ہوگی نا 200 یونٹ 300 یونٹ فلاں ہیں دیکھتے ہیں نا. تو حلیمہ سے کہنے لگے حلیمہ پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے، امیر ہو گئی ہے، فکر نہیں ہے چراغ کی، ایندھن ختم ہو جائے گا. حلیمہ کہتی ہیں لوگوں سنو خدا کی قسم ہے امیر ضرور ہوئی ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں. اب حلیمہ کا جواب سنیں، تقریر ختم، جملہ سنیے گا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے ساؤنڈ والے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، کھڑے رہے بیچارے آپریٹنگ کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی آپریٹنگ میں مسئلہ نہ ہو. انہوں نے اپنی محنت کی ہے، جگہ بند ہے لیکن اچھا چلایا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آخر میں صرف ایک پیغام، آپ نے میلاد سن لیا، 12 روزہ میلاد بھی ہے، ہر جگہ محفلیں سج رہی ہیں، یہ مستحب ہے. 12 ربیع الاول کا جلوس مستحب ہے لیکن نماز فرض ہے. تو سارے نیت کریں گے انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سارے جاؤ نا ماشاءاللہ سنیو اتھی تو سن بڑا رولا اتھی بننا ہے زیادہ. آج جاؤ سارے ماشاءاللہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کی یہ جو کاوش ہے اس کو اللہ قبول فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر ان کی اولاد پہ اللہ تعالیٰ قائم اور دائم فرمائے. اللہ ان کو برکتیں رحمتیں عزتیں عظمتیں عطا فرمائے. اور آخری پیغام یہ ہے، یہ پیغام ایسا ہے کہ بندے ناراض بھی بڑے ہوتے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا جی یہ جب تک میں پیغام نہ دوں نا تو میری تقریر ختم نہیں ہوتی. کہا جی یہ آپ بات کر دیتے ہیں جناب ہر پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. میں نے کہا ساری پارٹیاں جائیں کھڈے میں، سب سے بڑی پارٹی ہے مصطفیٰ کی پارٹی. ہمیں اور کسی پارٹی سے نہیں. جس پارٹی میں کہا جائے کہ جناب مجھے ووٹ نہیں دو گے تو میں مشرک ہو جاؤ گے، آپ ایمان سے بتائیں. ایسا ہم نہیں بتائیں گے، اس بات پہ ہم نہیں بولیں گے تو ہم سے بڑا غدار کوئی ہے؟ لوگوں کو سچی بات نہ بتائیں. بھائی دین پہ حملہ ہو رہا ہو تو مولوی صاحب جناب کھا کے لنگر ٹکر کھا کے چلے جائیں، اس سے بڑی غداری کوئی ہے؟ پیسے ہمیں حضور کے نام پہ ملتے ہیں، عزت حضور کے نام پہ ملتی ہے، سب کچھ حضور کے نام پہ ملتا ہے. تو ہم حضور کی بات نہ کریں تو مجھ سے بڑا پھر غدار کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا مجھ سے وہ بڑے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور مولوی صاحب لوگ تمہارا دوبارہ بلان نہیں لگے. میں نے کہا جی مجھے کوئی نہ بلائے،
میں گھر میں بیٹھ کے بھی حضور کا ذکر کروں گا، اکیلے بیٹھ کے ذکر کروں گا، بازار میں کھڑے ہو کے ذکر کروں گا، کوئی نہ بلائے مجھے، ٹھیک ہے جی، بات سچی کروں گا۔ جو بندہ یہ کہے کہ جناب مجھے ووٹ نہیں دو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ایسے لیڈر کو ہم لعنت اس پہ بھیجتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ دیکھیں مجھے بتائیں، خدائی کا دعویٰ نہیں لگ رہا آپ کو کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ مشرک ہو جائے گا؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا، یہ شرک ہے نا۔ تو جو کہے جناب مجھے ووٹ نہیں دو گے مشرک ہو جاؤ گے، جو کہے جناب نبیوں کو جس طرح اللہ نے بھیجا تھا لوگوں میں بھی نکلا ہوں لوگوں میں، نبیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عورتوں کو باہر نکالو، ہیں جی، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھنا یار، خدا تک پہنچا دینا اپنے آپ کو، نبی تک پہنچا دینا اپنے آپ کو۔ جناب جس طرح نبی نکلے جناب لوگوں میں بھی نکلا ہوں لوگوں کو پیغام دینے کے لیے، جو میرے ساتھ بغاوت کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، نکالو اپنی عورتوں کو باہر۔ اپنی عورت گھر میں بٹھائی ہو جناب پیرنی صاحبہ، تو جناب گھر باہر جا کر لوگوں کو کہا جائے کہ اپنی عورتوں کو باہر نکالو، ایسے بندے پہ لیڈر پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا لیڈر ہے خادم حسین رضوی، میں کہتا ہوں 2 کروڑ بندہ ویسے نہیں آیا۔ اچھا کسی نے دیکھنا ہو نا تو یہ بھی مریں گے ان کے چہرے بھی دیکھ لینا، اس بابے کا چہرہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ 48 گھنٹے حضرت سے پوچھیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر سے لاشیں آتی ہیں، ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، برف استعمال کی جاتی ہے کہ کہیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد لاش خراب نہ ہو جائے، لیکن قربان جاؤں امیر المجاہدین کی عظمتوں پر، جمعرات کو وصال ہوا، جمعرات کو جنازہ ہوا، جنازہ ہوا ہفتے کو، اور وہ بھی 2 بجے 3-4 بجے لیٹ ہو گیا، تو اس کے باوجود 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود دنیا والوں نے دیکھا نہ کوئی برف استعمال ہوئی نہ کوئی چیز استعمال ہوئی ہے۔ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو خادم حسین رضوی، یار 2 کو مانیں گے نا، ایک لیڈر سچا، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے بتائیں سچا وہ ہے ایمان سے، اپنے یہ دل سے ان کی محبت نکال کر، کیونکہ میں نے بڑے لوگوں کو سمجھایا جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جو بھی ہے نا ہمارا لیڈر بس ہینڈسم بڑا ہے، ہینڈسم بڑا ہے، سمارٹ بڑا ہے۔ میں نے کہا ہینڈسم بڑا ہے، سمارٹ بڑا ہے، تو جناب کلمہ بھی اس نہ پڑھو پھر۔ میں نے کہا عجیب بات ہے یار، تم صرف ہینڈسم دیکھتے ہو، باتیں بکواس کرتا رہے بے شک۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جناب یہ بات مجھے بتائیں، ایمان کے ساتھ اپنی محبت دلوں سے 1 منٹ کے لیے نکالیں تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ ایمان سے فیصلہ کیجئے گا اللہ کو حاضر ناظر کر کے، ٹھیک ہے جی، میری بات پہ آپ نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے۔ جس کے جلسوں میں لڑکیاں ناچ رہی ہوں، قوم کی بیٹیوں کو نچانے والا، رمضان کے مہینے میں تراویحوں کا وقت ہے اور کہہ رہا ہے باہر نکلو، اور عورتوں کو کہہ رہا ہے باہر نکلو، جس کے جلسوں کے اندر ایمان سے 1 منٹ کے لیے پارٹی یعنی محبت کٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی، فلانی پارٹی تے فلانی پارٹی، جان سارے کھڑے، سب سے پہلے حضور کی بات ہوگی۔ سنیں یہ ساری باتیں نکال کے میرے بات کا جواب دیں۔ جس کے جلسوں کے اندر لڑکیاں ناچ رہی ہوں، گانا باجا ہو رہا ہو، رمضان کے مہینے میں سارا کچھ ہو رہا ہو، بدتمیزی کا طوفان برپا ہو، مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں وہ سارے چور تھے، چور ہوں گے، ہم مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب نہ کیا جائے، رمضان کا ادب نہ کیا جائے۔ لیکن مجھے بتائیں جس کے جلسوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہو، بے حیائی عام ہو، لڑکیاں ناچ رہی ہوں اور جہاد کا نام اسے دے بندہ کہ جناب میں جہاد کر رہا ہوں، جس کے جلسوں میں لڑکیاں ناچ رہی ہوں، مجھے بتائیں کیا وہ لیڈر سچا ہو سکتا ہے؟ ایمان سے بتائیں، سارے ہاتھ اٹھا کر بتائیں، سارے اچھا ہو، سنیو سارے اچھا ہو ماشاءاللہ، ابھی فیصلہ ہو رہا ہے نا یہاں پہ، یہ بات ہے۔ اور اب ایمان سے بتائیے جس کے جلسوں میں لڑکیاں نہ ناچیں، گانا باجا نہ ہو، جس کے جلسوں میں نبوت، ختم نبوت کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، ہم ان لوگوں کو مانیں گے، اس لیے کہ قبر میں منہ دکھانا ہے مصطفیٰ کو، اس لیے ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ اور میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ سوچیں کہ کیا پتا مولوی صاحب نے جناب کسی سے پیسے لیے ہوں، کسی پارٹی سے، تو اس لیے بات کر رہے ہوں، تو میں آپ کو کلمے سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا، یہ بلہ شیر تقیدر تے فلانا فلانا فلانا،
ان لوگوں کا اگر آپ نے ساتھ دیا، میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو، حضور کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ کی عظمتوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ربیع الاول کے اس مہینے میں میلاد کی محفل میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کا اگر آپ نے ساتھ دیا، قبر میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اور اگر آپ نے ختم نبوت کے مجاہدین کا ساتھ دیا، ادھر بھی کامیاب ہیں ادھر بھی کامیاب ہیں۔ لہٰذا آج سے نیت کریں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ کوئی بھی ہے، میں نے ایک کسی کا نام تو نہیں لیا نا، جو بھی ختم نبوت کی بات کرے، حضور کی ناموس کی بات کرے، اس کے ساتھ آپ رہنا، بس اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس میلاد کی محفل کا مقصد یہاں پورا ہوتا ہے جب ہم حضور کی ناموس کی بات کریں، ختم نبوت کی بات کریں، پوری آپ کی 12 ربیع الاول 12 جو روزہ جو پروگرام ہوئے نا، ہو رہے ہیں، ابھی رہتے ہیں، اس کا مقصد آج پورا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے ناموس رسالت کی بات بھی کر دی ہے، باقی لوگ بھی کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تاکہ اس 12 روزہ پروگرام کا بھی مقصد پورا ہو جائے، اور حضرت کی محنت، ان کے صاحبزادے، ان تمام احباب کی جو محنت ہے وہ کامیاب ہو، پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب میرے میں سلام ہوگا، ایک صلاۃ و سلام کا شعر، ساتھ کی دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع ہدایت پہلا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا کی آمد مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بس میں یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی، اس کے بعد تمام احباب اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ اب دعا کرتے ہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تمام احباب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم، یہ خوبصورت محفل پاک سجائی گئی، تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا، تلاوت قرآن مجید کی گئی، نعت خوانی ہوئی۔ یا اللہ کریم، اس کے علاوہ یکم ربیع الاول سے لے کے اب تک تیرے محبوب کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اس گھر میں تیرے نبی کے میلاد کی محفلیں 4تھے سال سے، یا اللہ 3 سال پہلے گزر چکے،
یہ چوتھا سال ہے اس گھر میں تیرے محبوب کا میلاد منایا جا رہا ہے، اس تمام عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ کریم اس سارے ذکر کو قبول فرما کر ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین تمام امت مسلمہ کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ان کے عزیز و قارب رشتہ دار دنیا فانی کو چھوڑ کے چل بسے، مولا کریم تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اس کے علاوہ کہ اللہ کریم اس محفل کے برکت سے، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے، ان احباب جناب محمد گلباز قادری صاحب اور ان کے تمام صاحبزادے تمام احباب کے گھر میں اپنی خاص رحمتیں، خاص برکتیں نازل فرما۔ ان احباب کی جان مال عزت میں، رزق میں، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کی جو بھی نیک جائز حاجات ہیں، نیک مقاصد ہیں، حضور کے میلاد کا صدقہ تمام نیک جائز حاجات، نیک مقاصد کو پورا فرما۔ مولا کریم جناب محترم المقام جناب محترم محمد گلباز قادری صاحب، ان کا سایہ تادیر اپنی اولاد کے سر پر یا اللہ کریم قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ کریم ان کی صحت میں، زندگی میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتوں کا نزول فرما، اور حضور کا ذکر خیر اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے صاحبزادے اور باقی تمام افراد کو، گھر کے افراد کو صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جتنے احباب تشریف لائے قدم قدم پہ سب کو برکتیں، رحمتیں، عزتیں، عظمتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو حضور کے ذکر کے ساتھ ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ کریم ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ کریم اور ہم سب کو حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یا اللہ کریم اس مرد کلندر جیسا عشق ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ، مشن پہ، ختم نبوت پہ، ختم نبوت کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے ہم سب کو عطا فرما۔ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اور آخر میں یہ دعا تمام احباب ضرور فرمایا کریں، بلکہ اپنے مساجد کے علماء، امام، خطیب سے بھی ریکویسٹ کیا کریں، جی یہ ضروری ریکویسٹ ہے، اور یہ ضروری ایک دعا کا کہا کریں، جیسے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ کر دے، وہ کر دے، مولا ہمیں روزگار دے دے، اولاد دے دے، گھر میں برکت دے دے، سارا کچھ کرتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں، مولوی صاحب کو کہتے ہیں، خطیب صاحب کو، امام صاحب کو، ساتھ یہ بھی کہا کریں مولوی صاحب، امام صاحب یہ دعا کریں، جمعہ کا موقع خاص طور پہ جمعے کے روز یہ دعا کا کہا کریں کہ خطیب صاحب یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس ملک پاکستان کو عادل اور ایماندار حکمران عطا فرما۔ یہ دعا سارے فرمایا کریں۔ جب ہم اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ بھی نہیں بدلتا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب ہم اپنی حالت خود ہی نہیں بدلتے، اللہ سے چاہتے ہی نہیں ہے کہ مولا بدل، تو پھر حالت تو نہیں بدلے گی نا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، اسلامی ملک سب سے بڑا پاکستان ہے مگر نظام مصطفیٰ نہیں ہے، تو آئیے فرمائیں کہ مولا اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی سیرت رکھنے والے عادل حکمران ہم کو عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے محبوب کا فرما بردار بنا، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ حضرت